مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، یورپ پر جو ہے اس وقت ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور وہ سائے ہر آنے والے دن گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس خطرے کا احساس اب جو ہے یورپی ملکوں کو بھی ہو گیا ہے۔ وہ اس سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں۔ زخمیوں کو اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو کس طرح نکالا جائے گا، اس کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی رپورٹیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ جو ہے یہ تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو جاتے ہیں، جس کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روسی صدر پیوٹن بار بار ایٹمی بٹن کا اور ایٹمی ہتھیاروں کا حوالہ دے رہے ہیں، اور کچھ یہ تو غلطی سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر دانستہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو خطرات ہیں اس پہ یورپ میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ جو ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو یہ معاملہ ظاہر ہے پھر وہاں پر تو نہیں رہے گا، اور اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو جاتے ہیں، تو پھر کون کون سے ایسے ملک ہیں، ہم ان ملکوں کے بارے میں جو ماہرین نے بتایا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ممکنہ طور پر جہاں انسان جو ہے وہ زندہ بچ سکتے ہیں، تو ان ملکوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 8 ملک ہیں۔ تو جب ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یوکرین جنگ جو ہے وہ اب تقریباً تیسرا سال بھی اس کا ختم ہونے والا ہے، تیسرا سال مکمل ہونے والا ہے، اور اس جنگ کے آغاز کے بعد سے دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا میں معاشی بحران آ گئے ہیں، اور قرضوں کا ایک ایسا خوفناک بحران ہے جو عام آدمی کو پتہ نہیں ہے اس وقت، جس میں پوری دنیا اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا شکار ہو گیا ہے، اب یہ برطانیہ دیکھیں، اب جی ڈی پی کا 100% کے قریب اس کا قرضہ پہنچ گیا ہے۔ فرانس پہ قرضے کا ریشو بہت ہے، اٹلی پہ ریشو بہت ہے۔ جرمنی جو اقتصادی انجن کہلاتا تھا یورپ کا، وہ 2 سال سے پچھلے جو ہے وہ ایک بڑی مشکل اقتصادی صورتحال کا شکار ہے۔ تو یہ اسی طرح باقی ملکوں پہ بھی کسی پہ زیادہ یا کسی پہ کم اثرات ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں، آپ دنیا کی پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو جنگوں کی وجہ بنی ہے وہ معاش ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ مویشیوں پہ قبضہ کرنے کے لیے قبیلے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے، اناج پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ جو جنگیں جو ہوتی ہیں نا، انسان جو آپس میں لڑا ہے وہ زیادہ معاش کی وجہ سے لڑا ہے، اور جب معاشی حالات بگڑتے ہیں تو پھر جنگیں بڑھ جاتی ہیں۔ گھر کے اندر بھی اگر آپ کے پاس خرچہ زیادہ اور آمدن کم ہو تو گھر کے اندر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دنیا بھی ایک گھر ہی ہے یہ انسانوں کا، تو اس وجہ سے۔ اور اب یہ یوکرین کی وجہ سے جو ہے نا، ظاہر ہے یوکرین کے پیچھے پوری نیٹو ہے، اور دوسری طرف رشیا کو بھی شمالی کوریا کی اب سپورٹ حاصل ہے، چین کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اب ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ انہیں سنگین بنا رہا ہے۔ پہلے جو ہے ظاہر ہے روس کو روکنے کے لیے چھوٹے ہتھیار دیے گئے یوکرین کو، اب بڑے ہتھیار دے دیے گئے۔ پھر اب کچھ نہ کچھ ہتھیار جو ہے وہ برطانیہ نے جیسے اجازت دی کہ اس کو ہتھیار روس کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے، اور یوکرین امریکہ سے بھی یوکرینی صدر مانگ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو روس کے اندر حملے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک بڑی جنگ کے خطرے کو جو ہے نا وہ زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ روس کو کوئی بھی ایسا خطرناک حملہ روس کو مشتعل کر سکتا ہے، اور اگر روس مشتعل ہوا تو پھر وہ جواب میں کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے وہ دھمکیاں جو دے رہے ہیں اس کو کبھی اگر انہوں نے خدا نخواستہ عملی شکل پہنا دی تو اس کے بعد ایک بڑی تباہی دنیا کا مقدر بننے سے شاید کوئی بھی انسان نہیں روک سکے گا۔ اچھا، اب دونوں تاریخیں دیکھیں نا، جنگ عظیم پہلی اور جنگ عظیم دوم، دونوں دوسری جنگیں جو بڑی ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ یورپ سے، اور دونوں کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ یورپ میں بھی پولینڈ سے ان کی وجہ بنا ہے۔ اب بھی سب کچھ پولینڈ کی سرحد پر ہو رہا ہے۔ رشیا یوکرین دونوں جو ہے پولینڈ کی سرحد سے لگتے ہیں، اور پولینڈ ہی سب سے بڑا جو ہے اس وقت نیٹو کی سپلائی لائن جو ہے یوکرین کے لیے وہ پولینڈ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے پولینڈ کے خلاف رشیا کا غصہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ برطانیہ پر بہت غصے میں۔ برطانیہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن جو ہے بار بار اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور میں نے ایک بم مار دیا تو ختم ہو جائے گا، ایک بم ظاہر ہے، پھر ایک بم کی بات کرتے ہیں تو کون سا بم؟ تو ایٹم بم ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو ایٹمی، اس کے ساتھ جو ہے نا، اب روس نے ایک اور کام کیا ہے کہ اس نے اپنی ایٹمی جو اس کا نظریہ اس کو بھی تبدیل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے تبدیل کر کے یہ کہا ہے کہ اب روس جو ہے اگر بوقت ضرورت اس کے اگر بڑا حملہ ہوتا ہے تو ایسے ملکوں کے خلاف یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا جو ایٹمی طاقت نہ ہو۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ روس کی جو ایٹمی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ کسی ایٹمی طاقت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے تبدیلی کی ہے یا اندیا دیا ہے اس کے نتیجے میں روس نے اصل میں یوکرین پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی
کم از کم جو ہے وہ اس کو تھریٹ بنایا ہے. تو یہ جو تھریٹ ہے یہ اب محسوس بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں نیٹو نے کہا ہے کہ جی اس نے ایک ایسا پلان پہ کام شروع کیا ہے کہ اگر روس کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے. اچھا اور یہ جو نیٹو کے جو جرمن جنرل نیٹو میں تعینات ہیں الیگزینڈر سیول فرینک، وہ تو اس سے آگے ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں 2029 تک روس جو ہے وہ جرمنی کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اچھا جرمنی بھی دیکھیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم کردار رہا ہے. تو انہوں نے تو یہ خود جرمن جنرل ہیں نیٹو میں اگرچہ تعینات ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 2029 تک جرمنی پر بھی روس جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. اور ایسا کوئی بھی حملہ یوکرین کے باہر جب ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ معاملہ پھیل جائے گا. باقی تو آگے نیٹو ممالک کی سرحدیں، اب کسی بھی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر نیٹو کو کودنا پڑے گا، اور پھر جو ہے اس کے بعد انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ ظاہر ہے سمجھ لیں کہ دنیا کا پھر جو ہے وہ آخری وہ ہو سکتا ہے. اچھا اب جو ہے اس کی نتیجہ میں یہ ہوا ہے کہ جو منظرنامہ بن رہا ہے شمالی کوریا کے ساتھ، یا شمالی کوریا بھی آپ کو پتہ ہے کہ روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور اب رشیا کا اتحادی ہے. اس کے ساتھ اب چین نے بھی جو ہے وہ بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کر ڈالا ہے، اور اس پہ جاپان نے بھی احتجاج کیا ہے. پھر جاپان یہ الزام لگا رہا ہے کہ چینی اور اپنے یہ جو ہے رشین طیاروں نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. یورپی ممالک کو بھی روس سے شکایت کئی بار ہو چکی ہے کہ اس کے طیارے جو ہیں وہ یورپی فضائی حدود میں گھساتے ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہے نا یہ بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نقشے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ تیسری ہوتی ہے اور وہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا ان کو لگتا ہے کہ ظاہر نہیں بچے گی. ایٹم بم سے لوگ مریں یا نہ مریں، لیکن ایٹم بم کے نتیجے میں جو گیسیں زمین سے اٹھیں گی وہ آپ کی زمین کی اوپر کی سطح کو بالکل کور کر لیں گی. اس سطح کور کرنے سے کیا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ زمین پر نہیں پہنچ سکے گا، اور جب زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی تو زمین اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز کاشت کرنا ممکن نہیں رہے گا. ظاہر ہے اگر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ سورج کی گرمی، اس کی دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ایٹم بم سے جو وہاں پر فوری تو اگر کہیں ہوتی ہے بڑی جنگ مرتے ہیں تو مرتے ہیں انسان، جو باقی انسان بچ جائیں گے ان کے لیے بھی بچنا مشکل یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ قحط آ جائے گا. وہ جب ظاہر ہے سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی اور زمین اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں فصلیں نہیں ہوں گی تو کھائیں گے انسان کہاں سے. تو اس سناریو پہ بھی سائنسدان جو ہے اور ماہرین جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی ایسا بھی اس دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ انسان کی جو بقا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. اور ظاہر اگر ایسا ہوگا تو انسان کے اپنے ہاتھوں، اپنے کرتوتوں کے ہاتھوں کہ وہ ان چیزوں کے چکر میں جو ہے وہ پڑ رہا ہے. تو یہ اس پہ جو انہوں نے ماہرین نے یہ کہا ہے کہ جو 8 ملک ممکنہ طور پر وہاں پر انسان ہو سکتا ہے بچ جائیں، تو اس کی بھی انہوں نے توجیہ بھی پیش کیا. وہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا جی انٹارکٹیکا کا علاقہ، وہاں پر انسان تو بہت کم ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں بھی وہ محفوظ رہے. اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ زمین کے انتہائی جنوب میں، یعنی یہ اس طرف ظاہر ہے بہت ہی دور علاقہ ہے یہ، اور پھر برف سے بھی ڈھکا ہوا ہے. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ارجنٹائن ہے تو ویسے جنوبی امریکہ کا ملک ہے، لیکن وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ارجنٹائن میں جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اس میں ریزسٹنس بہت ہے، اور اگر زمین ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فصلیں شاید کاشت کرنا ممکن رہے. اس پہ خیر اختلاف بھی ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں گنجائش نکلے گی تو وہاں نکل سکتی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہتے ہیں جی بھوٹان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا اور چین کے ساتھ کی سرحد ملتی ہے، نیپال کے ساتھ بھی شاید. تو بھوٹان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھوٹان بھی کیونکہ بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے تو پھر یہ برف کے پہاڑ بھی ہیں وہاں پر، تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس طرح چلی جو ہے وہ ظاہر ہے بہت دور ہے، آسٹریلیا سے بھی بہت آگے ہے، تو اس کے بارے میں بھی سائنسدانوں نے ماہرین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ انسانی آبادی بچ سکتی ہے. پھر ایک اور فجی بھی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ زمین کے باقی انسانوں سے کتنا دور ہے، کہ وہ آسٹریلیا جو ہے نا، آسٹریلیا پہلے ہی بہت دور ہے، وہ آسٹریلیا سے بھی 2700 کلومیٹر آگے ہے. تو فجی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ وہاں پر حالانکہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی فوج بھی چھوٹی سی ہے، 6000 کے قریب فوج ہے ساری اس کی، تو وہ بھی جو ہے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. پھر گرین لینڈ کہا گیا ہے، گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے تو یورپ میں ہے لیکن وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہاں پر بھی شاید کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. پھر آئس لینڈ کا کہا گیا ہے 7واں ملک. آئس لینڈ میں بھی ظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے برف والے جو علاقے ہیں شاید
جو سائنسدانوں کے یا ماہرین کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ شاید اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر کم ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آخری ملک جو اگر بچ سکتا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ کے, وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس منظر میں بھی بچ جائیں. اچھا, اب یہ تو سائنسدانوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ فوجیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بل گیٹس جو دنیا کے امیر ترین افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے, جو امریکی ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگلے 30 سالوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے یا ایک بڑی وبا پھیل سکتی ہے دنیا میں. تو اب بل گیٹس جیسا آدمی ظاہر ہے اس کی دنیا پہ نظر ہے, تو وہ بھی یہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس وقت حقیقی طور پر خطرات لاحق ہیں, انسانوں کو خطرات لاحق ہیں, اور اس سے ایک ہی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ انسان خود انسان بن جائے اور ان جنگ و جدل کو چھوڑ کر جو ہے امن کا راستہ اختیار کرے, ورنہ وہ اس سے نہیں بچ سکے گا. اور ویسے اگر آپ ایک اور بات دیکھیں آپ تو انسانی تاریخ میں دیکھیں تو 100 سال کے بعد ویسے ہی مرحلہ دنیا میں کافی تبدیلیاں ہوتی ہیں. شاید یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو تو پھر تو ظاہر انسان کچھ نہ چاہے یا چاہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو 100 سال کے بعد اکثر دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے ہیں, اور اب جو ہے شاید 70-80 سال ہو گئے, 80 سال سے زیادہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم کو, تو وہ بھی شاید مدت پوری ہو رہی ہے, اور بل گیٹس 30 سال قرار دے رہے ہیں اور 20 سال اس حساب سے بچتے ہیں. تو یہ سارے عوامل جو ہیں انسانوں کے لیے لگتا ہے کہ مسائل آگے آنے والے ہیں, اور آگے مشکل وقت جو ہے آنے والی نسلوں کو, 1-2 نسلوں کو اب دیکھنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.